الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شریعت نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم پہ یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم زندگی کا ہر کام جس کو ہم ثواب سمجھتے ہیں اس طرح کریں جس طرح ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یا حکم دیا یا کر کے دکھایا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں کچھ ایسے عقائد پائے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، جس کو ہم عربی میں توسل کہتے ہیں، یعنی وسیلے کا عقیدہ۔ وسیلہ اپنانا دلیل یہ دی جاتی ہے بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ تو وسیلہ کیا چیز ہے؟ حقیقی وسیلہ کیا ہے، شرعی وسیلہ کیا ہے، اور غیر شرعی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے متوسل، ایک ہوتا ہے متوسل بہی، اور ایک ہوتا ہے متوسل الیہ۔ تو جو متوسل ہے اس کا معنی ہے دعا کرنے والا، داعی، اور متوسل الیہ جو ہے جس کی طرف وسیلہ پکڑا جاتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ اور متوسل بھی میں ہمارے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں۔ وسیلہ داعی کو کہا جاتا ہے جو دعا کرتے وقت اپنے رب سے وسیلے کی پکار کرتا ہے، وسیلہ کا اعلان کرتا ہے۔ متوسل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وسیلہ پکڑنا چاہیے، پر کس طرح؟ اس کی کچھ جائز امور بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جائز معاملات کون سے ہیں جن کے ذریعے ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، اور جو ناجائز امور ہیں وہ کون سے ہیں جن سے ہم وسیلہ نہیں پکڑ سکتے۔ متوسل یہ دعا کرنے والا جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوسل الیہ ہیں جن کی طرف وسیلہ پکڑا جاتا ہے۔ تو ہر حال میں یہ جس کو بھی وسیلہ پکڑے گا لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے ہی ہوگی۔ اب ذرا عرض کرتا ہوں میں کہ جائز وسیلہ وہ کون سا ہے۔ جائز وسیلے کی کچھ صورتیں ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وسیلہ دیتا ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، ناموں کا، اور اللہ کی صفات کا۔ مثلا ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوا بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ تو لہٰذا اسماء، صفات اللہ کی، مثلا رزق مانگنا ہے تو یا رزاق، اسی طرح انسان گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو یا غفار۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ انسان اللہ کے آگے وسیلہ پیش کر سکتا ہے، اسماء و صفات کے ذریعے بھی۔ اسی طرح وسیلے کی ایک جائز صورت یہ بھی ہے کہ ایک ایمان
اپنے ایمان کو آدمی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب منادی دینے والے نے منادی دی تو انسان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، منادی دینے والے نے منادی دی، ہم نے اس کی ندا پہ آمنا کہا، لبیک کہا، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے معافی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ تو یہ کب؟ جب انسان ایمان کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اے اللہ میں تم پر ایمان لے آیا ہوں، تیرے رسول پہ ایمان لے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے، یہ جائز صورت ہے۔ اسی طرح وسیلے کی جائز صورت ایک اور بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرے، وہ اعمال جو صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، جو اللہ کے آگے پیش کرے۔ مثلا وہ معروف واقعہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ غار والے جو 3 ساتھی تھے بنی اسرائیل کے، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے وہ غار میں چلے گئے۔ اب غار میں ہیں اور تینوں نے آپس میں میٹنگ کی، اب کیا پیش کریں؟ اے اللہ، ہم تینوں میں سے جس نے زندگی میں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اے اللہ جو اچھا عمل کیا ہے ہم پیش کر رہے ہیں، اے اللہ اس کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے ہٹا دے، یہ پتھر ہم سے ہٹا دے، مصیبت کو ٹال دے تاکہ ہم اپنے سفر کو جائیں۔ تو ان تینوں نے، مثلا ان میں سے ایک آدمی تھے، پہلے نے کہا اے اللہ ساری زندگی میں بکریوں کا چروا رہا ہوں، بکریاں چراتا رہا ہوں، تو اب شام کو جب میں آتا تھا تو دودھ دو کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، بچوں کو بعد میں دیتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ جب میں لیٹ پہنچا، والدین سو چکے تھے، تو میں نے دودھ دوہنے کے بعد والدین کو جب پیش کیا تو وہ سوئے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں لے کے کھڑا رہا اس وقت تک جب تک وہ بیدار نہ ہوئے۔ بچے میرے سو گئے، جب وہ بیدار ہوئے تب ان کو دیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ اچھا کام جو تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو مصیبت ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر اتنا ہٹا دیا کہ اسے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرے نے بھی عمل پیش کیا کہ اے اللہ میرے رشتہ دار نے مجھے پیسے کا سوال کیا قرض لینے کے لیے، تو میں نے اسے بدکاری کا سوال کر دیا، بدکاری کی دعوت دی، اس نے قبول نہ کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ غربت، تنگ دستی کی وجہ سے وہ میرے پاس پھر آئی رقم لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے، تو میں نے پھر وہی دعوت دی، تو اس نے قبول کی۔ جب عین گناہ کے وقت پہنچے تو اس نے کہا اتق اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ، تو رونے لگی، اے اللہ میں اسی دن سے سچی توبہ کر چکا ہوں، صرف تیری رضا کے لیے میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ تو پتھر ہٹ گیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے پھر عمل پیش کیا، اے اللہ بکریوں کا چرواہ تھا، مالک مجھے مزدوری دیتا تھا، جب میں چھٹی جانے لگا تو میری کچھ مزدوری باقی رہ گئی، کچھ عرصے بعد پھر آیا، مالک سے مزدوری کا سوال کیا، تو اس نے وہ تنخواہ سے جو 1 روپیہ بچا ہوا تھا، وہ درہم، وہ دینار، اس نے بکریاں خریدی ہوئی تھیں، ایک بہت بڑا لمبا ریوڑ بن چکا تھا۔ اس مالک نے مجھے کہا یہ ریوڑ سارا لے جا، تو یہ تیرا ہے۔ میں نے کہا جی دیتے ہو تو رقم دو، میری تنخواہ دو، مزدوری دو، مجھ سے مذاق تو نہ کرو۔ انہوں نے کہا مذاق نہیں، یہ حقیقتاً تیری اس بچی ہوئی تنخواہ سے میں نے یہ سارا مال آگے بڑھایا ہے، تو اے اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو لہٰذا ہمیں اس مصیبت سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو باہر پھینک دیا، تینوں باہر نکل آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ توسل جو ہے وسیلہ اپنے جائز نیک صالح اعمال کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے پیش کر سکتا ہے، اور اسی کو ہی شریعت نے کہا ہے کہ تم اپناؤ کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرو۔ جتنا نیک صالح اعمال زیادہ ہوں گے اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ لہذا ایک اور صورت بھی ہے جائز صورت وسیلے کی، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ اپنے نیک بندو سے جا کے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تقوی والے پرہیزگار بندو سے جا کے دعا کی درخواست کرے، جو زندہ ہوں، مردوں سے نہیں، جو زندہ ہوں ان سے جا کے کہے کہ اے اللہ میں تیرے سے، اے میرے فلاں بزرگ عالم دین استاد یا کوئی، کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، امتحان میں پاس کر دے۔
تو اس زندہ حیات سے وہ جائز ہے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی نماز کے لیے، بارش کی دعا کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ اگر مردود سے وسیلہ اپنانا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، جو کہ وفات پا چکے تھے، ان کے پاس نہیں گئے، زندہ کے پاس گئے، لہذا زندہ سے وسیلہ اپنانا یہ جائز ہے۔ دوسرے کسی مکان سے جو ناجائز وسیلہ ہے، کسی مکان سے، کسی درخت سے، کسی جگہ سے یا کسی شخصیت سے بھی تو ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، یہ درخت سارا کچھ ہے، اللہ اس درخت کے ذریعے، فلاں جگہ کے ذریعے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ ناجائز اور غیر شرعی وسیلہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ جائز وہی ہے دعا کے ذریعے، اعمال صالح کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے، اور نیک صالح برگزیدہ اور تقوی والا پرہیزگار آدمی، اس سے انسان دعا کرا سکتا ہے، وسیلہ اپنا سکتا ہے، لیکن کسی ہستی، کسی ذات، کسی جگہ، کسی مکان، کسی درخت کے ذریعے وسیلہ نہیں اپنا سکتا۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلی نشست میں ہوں گی۔ اللہ ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔